محرم الحرام کا مہینہ، اس کا آغاز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، اور 10 محرم الحرام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ 72 آپ کے رفقاء کا میدان کربلا میں شہید ہونا، اور ایک عظیم و شان اور ایک صبر اور ہمت اور حوصلے کی بہت بڑی مثال جو اس محرم الحرام میں قائم ہوئی، تاریخ ایسی مثال بعد میں پھر دیکھ نہ سکی کہ جیسا حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو پوری کائنات کے لیے مثال بنا دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ مصیبتوں میں رہتا ہو، جو بندہ تکالیف میں رہتا ہو، اور جو بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ واقعہ کربلا پڑھے تاکہ اللہ اس بندے کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی واقعہ کربلا صبر سیکھنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے، واقعہ کربلا ہمت سیکھنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے، اور واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ اہل اسلام آج بھی اپنے سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں کہ الحمدللہ وہ حسین ہم میں ہیں کہ جن حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنے بچے بھی ذبح کروا لیے، مگر بتا دیا کہ حق حسین ہے اور باطل کا نام یزید ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں اس گروہ میں بنایا کہ جو گروہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مناتا ہے، اور آپ کی شہادت کے بارے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ آپ کی عظمتوں، آپ کی رحمتوں اور آپ کی جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی تھی اس کو بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ چونکہ ہم نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرنی ہے، ابتدا کے اندر صرف برکت کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیبر کی جنگ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا خیبر بھی اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خدا اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ شخص جس کو کل جھنڈا ملے گا اس کی شانوں کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا کی ذات اس بندے سے محبت فرماتی ہے، اور وہ ہستی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم و شان کہ جسے محبت خدا کی سند خود مصطفیٰ دے رہے ہیں، حضور کی محبت کی سند خود حضور دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا آئی کہ کاش یہ کل جھنڈا مجھے مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ اس لیے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ حسرت بڑی تڑپ اٹھی کہ کاش یہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، اور اللہ پاک یہ شرف کل مجھے عطا فرما دے۔ کہتے کل کا دن آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی کہاں پر ہیں؟ مولا علی کو بلایا گیا، حضور ان کی آنکھوں میں عشوب چشم ہے، آنکھوں کی کوئی بیماری چلی تھی، حضور وہ تکلیف ہے آنکھوں میں، کریم آقا پر قربان جائیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھوں پر لگایا، اور فرمایا اے علی یہ جھنڈا میں تمہیں دے رہا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھنا، جھنڈا لے کر نکلو، خدا تمہارے ہاتھوں سے خیبر کو فتح فرمائے گا۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کی شانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی محبت کی سند خود کریم آقا دے رہے ہیں کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ کسی بڑے افسر سے کسی کا تعلق نکل آئے، وہ مان نہیں ہوتا کہ فلانا بندہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی محبت کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا،
تو اس بندے کا کوئی مان نہیں ہوتا کہ فلانے بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قربان جائیں کسی عام بندے کی بات ہی نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں بھی علی سے محبت کر رہا ہوں اور علی مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ جس کی محبت کی گواہیاں مصطفیٰ دیں اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، جن کی محبت کی گواہیاں خود حضور دیں۔ اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ محبت کی گواہیاں کریم آقا کی ذات دے، بلکہ آپ اس کو اور تھوڑا آسان کر لیں تاکہ ذوق بھی بن جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے کہ علی پاک کی ذات وہ ہے جن کی محبت کی سند اس زبان نے دی ہے کہ جس زبان کے بارے رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ مصطفیٰ کی زبان خود نہیں بولتی، زبان اس کی ہے کلام رب فرمایا کرتا ہے، وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ تو اس زبان سے یہ سند مل رہی ہے۔ مولا علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، آپ کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ میں نے برکت کے لیے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ محبت کی سند خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں اور خود خدا بھی محبت فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد چلی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان چلا ہے وہ حضرت مولا علی سے چلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے اندر خاندان باپ سے چلے گا، ہر بندے کا خاندان باپ سے، اور آج کے زمانے میں ہر بندے کا خاندان باپ سے چلنا ہے، ماں سے نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہر بندے کا خاندان اس کے باپ سے چلے گا۔ حضور آپ کا فرمایا میں واحد وہ ہوں کہ جس کا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، سیدہ کائنات سے چلے گا، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان چلا۔ اب جو حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں وہ ہیں کہ جن سے کریم آقا کا خاندان چل رہا ہے، جن سے حضور کا آگے سلسلہ چل رہا ہے، آپ کا نسب آگے چل رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیے گا اور آپ کا ایمان مدینے جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لحسن اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من تحبہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے میرے مالک تو بھی میرے حسن سے محبت فرما، تو بھی میرے حسن سے محبت فرما۔ اور اگلا جملہ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا، اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ مجھ سے میرا رب محبت کرے، اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ مجھ سے کریم آقا کی ذات محبت کرے، تو بڑا سادہ سا ٹوٹکا ہے، بڑا سادہ سا نسخہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس کے دل میں امام حسن مجتبیٰ کی محبت ہے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت کر رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ادھر ادھر سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کریں، اگر آپ یہ نسخہ چاہ رہے ہیں کہ چند لفظ ایسے مل جائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اپنے دل کو پرکھ کے دیکھ لے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کا نام سن کر تیرا چہرہ کھل جائے، اگر ان کا ذکر سن کر تیری سبحان اللہ تیرے منہ سے نکلتی جائے، تو پھر تجھے فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ تیرے دل میں امام حسن مجتبیٰ کی محبت ہے۔ یہ بس ذہن میں کلیئر کر لیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی محبت ہے تو پھر سمجھ لے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی مفتی سے فتویٰ لینے کی، کسی ایسے تیسے بندے سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حسن سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ کھل گیا یقیناً آپ امام حسن سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے منہ پہ سبحان اللہ بے ساختہ نکل رہی ہے، ان کا ذکر سن کے محبت سے آپ کا ایمان جو ہے وہ وجد کرنے لگ
پڑتا ہے تو یقیناً آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور دل تھام کے جملہ سنیں، اگر آپ امام حسن مجتبیٰ سے محبت کر رہے ہیں تو پھر کسی بندے سے فتویٰ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ مجھ سے خدا محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگر آپ امام حسن سے محبت کر رہے ہیں تو رب بھی پھر آپ سے محبتیں فرما رہا ہے۔ یہ کسی اور بندے نے تو کہا نہیں، یہ تو خود آقا علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ جو امام حسن سے محبت کرے گا اس سے رب بھی محبت کرے گا، جو امام حسن مجتبیٰ کا حیا کرے گا رب بھی اس کا حیا کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا تیسا بندہ مل جائے، کئی ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے کہتے ہیں کہ ہم انہیں سید ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر حسن بھی سید نہیں ہے تو پھر سید ہونا کس نے ہے؟ اگر حسین بھی سید نہیں ہے تو پھر سید ہونا کس نے ہے؟ بلکہ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں، بعد میں سید ہوتا ہی وہ ہے جس پر امام حسن مجتبیٰ کا ٹھپا لگ جاتا ہے، جس پر حضرت امام حسین پاک کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ آپ کو تو خیرات وہاں سے نہ ملے، آپ تو کسی کام کے نہیں رہ جاتے، اور آپ بیٹھ کر باتیں کریں کہ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو سید نہیں مانتے۔ تمہاری ایسی کی تیسی ہے، تمہیں سید کسی اور نے نہیں منوانا، تمہیں مصطفیٰ کریم خود کہہ رہے ہیں۔ لوگوں سنو، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ لوگوں یہ حسن اور حسین اکیلے دنیا کے اندر ہی سردار نہیں ہے، بلکہ یہ تو جنتی نوجوانوں کا بھی سردار ہے۔ وہ تو یہاں بھی سردار ہیں، وہ تو وہاں بھی سردار ہیں، وہ تو یہاں بھی سید ہیں، وہ تو وہاں بھی سید ہیں۔ اب کہاں کہاں ان کے سادات کا انکار کرو گے، سیادت کا انکار کرو گے؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ٹھپے کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ماننا پڑے گا، تم جس مرضی تو کعبے کا امام لگ جا، دل میں حب اہل بیت نہیں ہے جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو کعبے کے اندر نمازیں پڑھتا جا، دل میں حب اہل بیت نہیں ہے جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے لفظوں کا مزہ اور چاشنی محسوس کریں۔ آقا فرماتے ہیں انہ قال علی حسن، آقا نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ، یا اللہ اس حسن سے میں مصطفیٰ محبت کر رہا ہوں۔ کہ یہ سند کم ہے، حضور خود کہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اب آقا کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب جملہ سمجھیے گا، آقا کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے دعا مانگی ہو اور رب نے قبول نہ فرمائی ہو، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دعا تو قبول ہو گئی۔ اب جب جس سے رب محبت کرے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، اگلا بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اگلا کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت فرما۔ پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ، جملہ بڑا وزنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا جو امام حسن مجتبیٰ ہے نا، یہ مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں۔ یہ تو حدیث پڑھ رہا ہوں میں نا، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے محبوب خدا دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے۔ آپ نے محبوب مصطفیٰ دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے۔ تو آقا کی حدیث کہہ رہی ہے، لوگوں سنو، سب سے پہلا محبوب خدا تو خود محمد مصطفیٰ ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے، اور کریم آقا کا صدقہ ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ خدا کے محبوبوں میں شامل ہیں، ان میں سے جو سر فہرست لوگ ہیں، ان میں ایک امام حسن مجتبیٰ ہیں اور ایک حضرت امام حسین پاک ہے۔ اس لیے ہم سنی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں مصطفیٰ کے محبوب بھی دکھا دیں۔ مصطفیٰ کے محبوب کا نام بھی حسن مجتبیٰ ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، اور حدیث سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی جعلی قصے نہیں سنانے، ہم نے کوئی جعلی روایات نہیں سنانی، سند کے ساتھ جو باتیں مروی ہیں۔ اور پھر دیکھیے گا کہ شان اہل بیت کیا ہے، شان اہل بیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دن کے کسی وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں گیا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی
اور نہ میں نے آپ سے کوئی بات کی، خاموشی سے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک بازار بنو کنیکا ایک قبیلہ تھا، اس کے بازار میں پہنچے، پھر آقا واپس مڑے، میں بھی پیچھے مڑ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے آئے۔ جب آقا سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر بچہ ہے، یہاں پر بچہ ہے؟ سیدہ کائنات نے پوچھا کون؟ آقا نے فرمایا میں حسن کی بات کر رہا ہوں، یہاں حسن ہیں جی، ان کو غسل کروایا جا رہا ہے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں حضور انہیں غسل دے رہے ہیں، نہلا رہی ہوں میں، اور اس کے بعد کپڑے پہنا کے تو ان کے گلے میں ہار ڈالا، امام حسن مجتبیٰ کے گلے۔ کچھ ہی دیر گزری تو امام حسن مجتبیٰ دوڑے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بازو امام حسن مجتبیٰ کے گلے میں ڈال دیے، اور انہوں نے اپنے بازو آقا کے گلے میں ڈال دیے۔ اب نقشہ سمجھے نا، غسل کر کے آئے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالا، دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں آئے حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور بازو ڈال دیا آقا کے گلے میں، اور آقا علیہ السلام نے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اس منظر کو جو سمجھے گا اسے سمجھ آئے گی کہ کیا ہے، یہ کیسا سین ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، امام حسن سے فرمایا میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آگے ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے وہ جملہ، ہمارے لیے ہے، ہم جو امتی لوگ ہیں، پوری کائنات کے امتی جو ہیں، ان کے لیے جملہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ یہ میرا بھی محبوب ہے، تیرا بھی محبوب ہو جائے، اور یا اللہ ہر اس بندے کو تو اپنا محبوب بنا لے جو امام حسن کو اپنا محبوب سمجھ رہا ہے۔ خدا کا محبوب بننا ہے بہترین طریقہ یہ ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ بننا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کے سینے میں امام حسن مجتبیٰ کی محبت ہے وہ خدا کا محبوب بن جائے گا۔ اپنے تھوڑا سادہ نہ کر لئیے، انہوں میرے مصطفیٰ دی دعا لگ گئی ہے، کیونکہ حضور کر کے گئے ہیں نا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے وہ تیرا محبوب ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں خواہش ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے، سادہ سا ٹوٹکا ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت سیدنا براء بن عازب سے بھی یہی حدیث مروی، پھر حضرت براء سے پھر یہ حدیث مروی۔ اب سنیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، میں وہ سمجھانے لگا ہوں مسئلہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، جو میں چیز سمجھانے لگا ہوں اس پہ آنا۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیثیں ہیں نا، پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں، میں ذرا سادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ حدیثیں کس نے سنائی ہیں؟ یہ حدیثیں حضور کی ہیں۔ ہمیں سنانے والا، آگے بتانے والا کون ہے؟ واقعہ تھوڑا سا سمجھ کے میں اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے، جناب ابوبکر صدیق پاس ہے، جناب ابوبکر صدیق پاس ہیں، مولا علی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس جملے پہ میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کے سبحان اللہ رہ جائے، جدے چہرے نو مصطفیٰ ویکھن اونوں علی کہندے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ علی کو دیکھ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ٹائم گزر گیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے،
حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، مولا علی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو بھی کام کر رہے تھے چھوڑا، علی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری، مولا علی چلے گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ابا جان آپ نے جب علی آتے ہیں سارے کام چھوڑ کے ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کس لیے؟ یہ حدیث موجود ہے، کس لیے؟ تو آگے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ العلی عبادہ، جس نے علی کا چہرہ دیکھا خدا اسے عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اس پہ سبحان اللہ آپ نے ذرا کم کہی ہے، زیادہ کہنی چاہیے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سے ہی حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ذکر العلی عبادہ، جس نے علی کا ذکر کیا، علی کے نعرے مارے اور علی علی کیا، خدا اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نہیں؟ اب یہ حدیث سے روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ میں جو چیز سمجھا رہا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا، یہاں لوگ لڑا کے مر چلے ہیں، فلانا فلانے سے لڑا، فلانا فلانے سے لڑا، فلانی تاریخ یہ ہے، ڈمکانی تاریخ یہ ہے۔ ہم تیری تاریخ مانے کہ اللہ کا قرآن مانے؟ ہم تیری تاریخ مانے کہ مصطفیٰ کا فرمان مانے؟ حدیث پاک واضح ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں واقعہ پیش آیا ہے، چاہیں بتائیں چاہیں نہ بتائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، چاہیں بتائیں چاہیں نہ بتائیں۔ کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ اے ابوبکر پاک، اے عائشہ پاک، آپ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، نہ بتائیں تو کیا ہوگا؟ آگے سے جواب آتا ہے، میں اکیلا ابوبکر نہیں، میں ابوبکر صدیق ہوں، میں اکیلی عائشہ نہیں، میں عائشہ صدیقہ ہوں۔ ہمارے سچ کا تقاضا یہ ہے، جہاں علی آئے وہاں علی علی کیا جائے، جہاں علی آئے وہاں علی علی کیا جائے، وہاں علی علی کے نعرے مارے جائیں۔ تو آپ لڑا کے مر چلے ہیں کہ فلانا فلانے سے لڑا، وہ تو علی علی کر رہے ہیں، وہ تو علی علی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ نہیں آپ جو حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہیں، میں نے کہا فیصلہ تو نے کرنا ہے، امام افضل ہے کہ مقتدی افضل ہے؟ کہنے لگے جی امام، تو میں نے کہا تقریباً 25 سال کے قریب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان کی نمازیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تسی تے کلا علی دا نعرہ مار دے جے، اسی علی نو بھی مان دے ہیں تے علی دی بھی مان دے ہیں۔ ہم پھوکے نعرے مارنے والے نہیں ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے والد کی بات ہی نہ مانے اور کہے ابو جی میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہاں محبت، بات ہی نہیں مان رہے۔ ایک بچہ اپنے استاد کی مانے نا اور کہی جائے استاد جی میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں، تو استاد صاحب آگے سے کہیں گے نہیں بیٹا میری بات بھی تو ماننا، جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی تو سمجھنا۔ آپ اکیلا نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم اکیلا نعرہ مار کے نہیں کہہ رہے، ہم نعرہ بھی مار رہے ہیں، علی کو بھی مان رہے ہیں، علی کی بھی مان رہے ہیں۔ اب بات سمجھنے میری، اور کیا خوبصورت بات ہے۔ ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ انڈیا کے بہت بڑا خطیب آدمی، بہت بڑا مقرر آدمی، کمال کر گئے، کہنے لگے جن سے علی کی اور حسن کی صلح ہے ان سے ہماری صلح ہے۔ بلکہ اس کو اور آسان کر لیں آپ، ذرا جملہ اور وسیع ہو جائے گا، جس سے مولا علی، مولا حسن اور حضرت امام حسین کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے، اور جن کے ساتھ حسین پاک کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جن کے ساتھ حضرت امام حسن حسین صلح کریں ان کے ساتھ ہماری صلح ہے، جن کے ساتھ وہ جنگ کریں ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ مطلب یہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے۔ ہم عقیدے بھی ادھر ادھر سے نہیں لیتے، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں کہ ابھی کسی نے پیسے دے کے بنا لیے ہیں، ہمارے عقیدے مدینے سے آئے ہیں، ہمارے عقیدے جو ہیں حضور کے گھر سے آئے ہیں، حضور کے خاندان سے آئے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ تشریف لائے اور ایک چادر لی ہوئی تھی آقا علیہ السلام نے،
اس کے اوپر اون کے ساتھ کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. کجاوا جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ لکڑی کا جو بناتے ہیں اونٹ کے اوپر کستے ہیں اسے بیٹھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں کجاوا. کریم آقا نے ایک چادر لی تھی، اس کے اوپر کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے، نقش بنے ہوئے. حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے. ہمارا محرم بھی چیک کیجئے گا. حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو کھولا، اس میں لے لیا. امام حسن بھی چادر کے نیچے. تھوڑی دیر گزری، حضرت امام حسین آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو کھولا اور امام حسین کو چادر کے بیچ میں لے لیا. جملہ سنیے گا. تھوڑی دیر گزری، سیدہ کائنات آ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو کھولا، سیدہ کائنات بھی چادر میں آ گئے. اور قربان جائیں، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ نسل قربان. اور اگلا جملہ آتی اس سے بھی عظیم. تھوڑی دیر گزری تو مولا علی آ گئے. جب مولا علی آئے، آقا علیہ السلام نے چادر کو کھولا، پھر اس کے اندر لے لیا. لینے کے بعد پہلے امام حسن، پھر حسین، پھر سیدہ کائنات، پھر مولا علی چادر کے نیچے آ گئے. آقا علیہ السلام نے اس چادر کو اوپر لے لیا. لینے کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت پڑھی. کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، جو چادر کے اندر ہیں، اے اہل بیت، خدا نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تم کو پورا پورا پاک فرما دے گا. جنہاں نو رب پاک کرے انہاں کو ناپاک کر نہیں سکتا. یا تے رب نو من لو تے پھر جتھے دل کردا اوتھے پاویں چلے جاؤ. اگر آپ مانتے ہو کہ رب کر سکتا ہے تو رب نے تو پاک کر دی ہیں، رب نے تو پاک کر دی ہیں. اب ہمارا اس سے عقیدہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی قسم کی کوئی نجاست، عقیدے کی نجاست، سوچ کی نجاست، فکر کی نجاست، آنکھ کی نجاست، کسی مسئلے کے اندر غلطی، کسی قسم کی کوئی نجاست نہ امام حسن کے پاس آتی ہے نہ امام حسین کے پاس آتی ہے. اس لیے کہ انہیں پاک رب نے کر دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا میں جو پاک تھا وہ کل بھی حسین تھا، وہ آج بھی حسین ہے. اگر کوئی بندہ کہے نہیں وہ مسئلہ یوں تھا، ایسے مولوی بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا نہیں وہ ایک سیاسی جنگ تھی اور استغفر اللہ معاذ اللہ امام حسین کے بارے بک بک کرنا شروع کرتے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے. جنہوں نے رب پاک کرے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تمہارے قلم کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ تمہاری زبان کٹ کیوں نہیں جاتی؟ تم گونگے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ بات کرتے ہوئے کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کے لیے جنگ لڑی ہے، ایسا قتل نہ تھا. حسین میدان کربلا میں دین مصطفیٰ کے لیے گئے تھے. حسین میدان کربلا میں قرآن کے لیے گئے تھے. حسین میدان کربلا میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے. اسی لیے تو آپ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اے بدبختو دیکھو میری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ایسا نظر آ جائے اسے معذرت خواہ ہو جائیں کہ جو یزید کے بارے ذرا بھی ڈاواں ڈول ہے. ہم تو یزید کو نہیں مانتے بھائی. تجھے تیرا یزید مبارک، سانو حسین دے نال جان دے، ہم نے جنت میں جانا ہے. جی بالفرض یزید بخشیا گیا تو پھر تو چلا جائیں وہ نال جنت. اسی بالفرض والا کام ہی نہیں کرنا، اسی تو انہاں والا کرنا جتے پکی جنت ہے. آپ میری بات سمجھیں ذرا. ایک آپ کو پڑی مل رہی ہے، ایک بوتل مل رہی ہے پانی کی، ایک بوتل، اور ایک بوتل یہ ہے پانی کی. ایک بندہ کہتا ہے بھئی یہ یقینی پاک ہے، صاف ہے. ایک کہنا ہو سکتا ہے دے کوئی ذرے ہون، زہر دے. عقل مند بندہ آپ پیے گا کیا؟ عقل مند تو یہ پیے گا نا بھی جس میں یقینی جنت ہے. ہو سکتا ہے یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ، ہو سکتا ہے نا تو بھائی چلا جائیں نال. ہمیں تو یقینی جنت میں جانے دے. یہاں ہو سکتا ہے ہی نہیں. حسن اور حسین تو وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سیدھے سردار ہیں. خیال ہے نا کسی کا؟
ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. اگر ہو سکتا ہے نا بھئی بخشا جائے، اس طرح کر لیا تو اودے نال چلا جا، ہو سکتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے. ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ زندگی ایک بار ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق دوسری بار آنا نہیں ہے. جو کر لیا ابھی کرنا ہے، جو نہ ہوا نہ ہوا. ہمارے عقیدے کے مطابق زندگی ایک بار، جینا ایک بار، مرنا ایک بار. ہم وہی سودا لیں گے جو یقینی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ یقینی ہے، جنتی جوانوں کا سردار حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. اسی تو سودا کرنا جڑا پکا ہے. تیری گل دے مطابق یزید بخشیا بھی جاندہ ہے نا تے تو چلا جانا. ساڑھے نزدیک تے پاؤں انہیں بخشیا ہی نہیں جانا، انہیں بخشیا نہیں جانا. کعبے پہ حملہ کر کے بھی بندے بخشے جائیں گے، کعبے کے خلاف جلا کے بھی بندے بخشے جائیں گے، سینے حرم میں گھوڑے باندھنے کے بعد بھی بندے بخشے جائیں گے، حسین پاک کو شہید کروانے کے بعد بھی بندے بخشے جائیں گے. ایسی بخشش تجھے مبارک. ہمیں تو حسین کے قدموں پہ چلنا پیچھے پیچھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اس لیے یہ تو رولے ختم کرے نا اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا نظر آ جائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ کائنات اور مولا علی چادر کے اندر ہیں. اللہ نے انہیں پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا. ہن اللہ نو کون ڈکے؟ جسے اللہ پاک کر دے اسے ناپاک کون کرے؟ بلکہ آپ یہاں سمجھیے گا مسئلہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں. کیونکہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے پر غسل فرض ہے، اسے گزر کے جانا ہوتا ہے تو مسجد میں سے نہ گزرے. مسجد کے دروازے جتنے بھی مسجد کے اندر لوگوں کے گھر کے دروازے کھلتے تھے، مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے دروازے کھل رہے ہیں. آقا نے فرمایا سارے دروازے بند کرو. حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو نہیں کرنا؟ فرمایا ہاں ایسے بھی ہیں. حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک تے میرا نہیں کرنا. ایک میرا نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، سارے فرقے مانتے ہیں اس حدیث کو. فرمایا ایک میرا دروازہ بند نہیں کرنا. حضور اور کس کا؟ فرمایا دوسرا میرے علی کا نہیں کرنا. دوسرا میرے علی کا نہیں کرنا. دوسری حدیث میں فرمایا میرے ابو بکر کا بھی نہیں کرنا. حضور یہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے جنہیں رب پاک کر دے اسے ناپاک کون کرے گا؟ جنہیں رب پاک کر دے اسے ناپاک کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دروازے کھلے رہیں. حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کا مقام یہ ہے، اور آپ کی شانیں یہ ہیں، اور آپ کی بلندیاں یہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ کربلا کا پتہ تھا. یہ ذہن میں کلیئر کیجئے گا. حضور جانتے تھے کہ کربلا کا واقعہ ہوگا. وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے کوئی بات کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں وہ کیا بات کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے، گلیوں میں چلتے، سڑکوں میں چلتے اور دعائیں مانگتے، اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین، اللہم لا تدرکنی امارۃ الصبیان. اے اللہ میری زندگی اتنی نہ ہو کہ مجھے سن 60 ہجری دیکھنا پڑے. یہ 60 ہجری میں جب یہ یزید تخت پہ آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ میری زندگی سن 60 ہجری تک نہ جائے، اس سے پہلے مجھے وفات عطا فرما دینا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ اسی حدیث میں کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ ہم پنجابی میں نہیں کہتے چھور چھتر سبیان، یا اللہ مجھے لڑکوں کی حکومت سے بچا لے. جب چھوٹے چھوٹے لڑکے آ کے تختوں میں بیٹھے اور فیصلہ کریں اور ہمیں دین اور دنیا بتانے لگ پڑے، یا اللہ مجھے اس سے بچا لینا. اے اللہ میں اپنی زندگی میں 60 ہجری کا سال نہ پاؤں، اے اللہ مجھے پاگلوں کی حکومت سے بچا لینا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ایسے قبول ہوئی، یزید کے تخت پر بیٹھنے سے چند دن پہلے آپ دنیا سے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے یہ آقا علیہ السلام سے سنا ہوا تھا. اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ آپ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے حجرے میں آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا، حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں، جبرائیل امین نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، اے اللہ کے حبیب آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی کمرے میں بیٹھے اسی حجرے میں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسین پاک کو سینے سے لگایا اور ایک مٹی حضرت جبرائیل امین نے دی کہ حضور یہ مٹی ہے میدان کربلا سے لے کر آیا ہوں، اس مٹی کو دیکھیے گا، یا رسول اللہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لیجئے گا کہ حسین پاک شہید کر دیے گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میدان کربلا میں واقعہ پیش آنا، آج مٹی دے رہے ہیں، حضور اس مٹی کو سونگ رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اس مٹی سے قتل و غارت کی بو آ رہی ہے، مجھے اس مٹی سے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے کہ اس پر خون بہایا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں، سب ازواج موجود ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے وہ شیشی اٹھائی اور حضرت ام سلمہ کو دی، کسی اور بیوی کو نہیں، کسی اور امہات المؤمنین میں سے کسی کو نہیں دی۔ حضور یہ کس لیے؟ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو ایک ہی آقا علیہ السلام کی زوجہ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھی، حضرت ام سلمہ۔ حضور مٹی بھی انہیں دے کر گئے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹائم پر ہونا ہے۔ آقا نے مٹی دے کر فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ آقا جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین پاک کو شہید کیا جائے گا، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل دیکھیے گا۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کہتی میں نے روزانہ اس مٹی کو دیکھنا کہ قیامت کب برپا ہونی ہے، میں نے ڈرنا کہ کہیں وہ خون بند تو نہیں گئی، کہیں وہ خون بند تو میں نے ڈرنا، میں نے اس مٹی کو دیکھنا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا میں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے مبارک بالوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، مبارک مٹی آپ کے بالوں کو چوم رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر دوڑی، میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے جا کر اس بوتل کو پکڑا، میں نے دیکھا وہ مٹی خون بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئی، میں نے اعلان کر دیا کہ میرے آقا کے بیٹے، میرے آقا کے نواسے حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ وہ مٹی حضور کے خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بالوں کے بوسے لے رہی ہے، آپ کے بال مبارک پر وہ مٹی لگی ہوئی۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام یہ تو جانتے تھے کہ آگے ہونا کیا ہے۔ ذرا رک کے سمجھ لینا مسئلہ جو میں بتانے لگا ہوں، بڑا دردناک مسئلہ۔ آقا کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، ایسا ہی ہے نا، میں نے روایت پڑھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا حضرت امام حسین کو کہ کربلا کے میدان میں نہیں جانا، آقا نے روکا تو نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، حبیب جو اللہ نے آپ کو دیا آپ ایک ایک بات لوگوں کو بتا دیں۔ اگر حسین پاک کا سفر غلط تھا تو حضور روک کر جاتے، حضور نے روکا نہیں بلکہ حسین پاک کو چومتے حضور۔ اور 40 ہجری میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک جگہ پر جا کر آپ ٹھہرے، خیمے لگے، وہاں پر آپ پڑاؤ کیا، لوگوں سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا یہاں میرے خاندان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی اور یہاں میرا حسین شہید کیا جائے۔ مولا علی شیر خدا نے وہ نشاندہی کی کہ یہاں پر میرے گھر پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، اور
محض منہ سے کلمہ پڑھنے والے حسین پاک کا خون بہائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اس جگہ کو بھی بتایا کہ اس مقام پر یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی شہادت کے بعد پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے، 6 ماہ وہ خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ بنے امیر المؤمنین، 20 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ تھا بڑا بدبخت، بڑا شاطر آدمی، بڑا تیز آدمی، بڑا چلاک آدمی تھا، سیاست کے اتار چڑھاؤ بڑے عجیب طریقے سے جانتا تھا۔ خلیفہ اس کے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اس کے بعد جب یہ بدبخت تخت کو گندا کرنے کے لیے آیا، تخت پر بیٹھا، اس نے حکومت شروع کی، تو اس نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لازمی لو۔ بلکہ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مدینے میں قتل کیا جائے اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایسا حکومت کا نشہ چڑھا ہوا تھا اور ایسا حکومت کے نشے میں مست بیٹھا ہوا کہ انہیں مدینے میں قتل کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، کہ ان سب سے بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں مدینے میں ہی شہید کیا جائے۔ وہ جو مدینے کا گورنر تھا اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں پر میں مصطفیٰ کی پاکیزہ زمین کو اس مقدس خون سے رنگین کیسے کروں گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہونا، میں نے شہید نہیں کر سکتا، تیری بیعت ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ یہ تو بلکہ اس سے بھی پہلے کا ایک جملہ سنیے گا، یہ یزید حج کرنے گیا، حضرت سیدنا امام حسین پاک کو بلایا، ابھی یہ تخت پر نہیں بیٹھا، اس سے پہلے خیمے میں حضرت امام حسین پاک آئے، اس نے کہا یہ میں مشروب لے کر آیا ہوں پینے کے لیے، آپ پئیں اسے۔ آپ نے فرمایا یہ پیالے میں کیا کون سا مشروب ہے؟ اس نے کہا یہ میں شراب لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین پاک نے فرمایا یہ تو بدبخت کیا کر رہا ہے، ہماری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ظالم یہ کیا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے سے نکلے کیونکہ اب زور دیا جا رہا تھا کہ بیعت کریں یزید کی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک پر آئے، آقا علیہ السلام کے مبارک روضے پر آئے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام کر رہے ہیں۔ حضور اس حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا جس کو آپ اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، حضور اس حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا جو سجدوں میں بھی آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا تھا، حضور جس کی پیاس آپ کی زبان سے بجھتی تھی، اس حسین کو آج مدینے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ حضور اس حسین کے لیے مدینے میں رہنا مشکل کیا جا رہا ہے کہ جس حسین پاک کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جنہیں آپ چومتے بھی تھے، جنہیں آپ سونگتے بھی تھے، بلکہ آقا کہتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا انہیں چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، یہ حدیث میں لفظ موجود ہے۔ حضور جنہیں آپ تو اپنا پھول کہتے تھے انہیں مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا۔ حضرت امام حسین پاک وہاں سے مکے گئے، مکہ پاک چلے گئے۔ جب مکہ پاک پہنچے ہیں تو وہاں جا کے مشاورت کی، مشورہ کیا کہ اس طریقے سے مجھے ملک شام سے، بلکہ بڑی دیر سے شامی لوگ اور کوفے کے لوگ خط لکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہزاروں خط آ چکے تھے آپ کے پاس، ہزاروں خط آ گئے کہ آ کر آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کسی کو، اکثر صحابہ کرام بلکہ آپ کے بھائی ستیلے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، آپ نہ جائیں کوفے میں، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے کزن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ بڑے بے وفا ہیں۔ لیکن کیا کریں، حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام سے سن رکھا تھا،
سفر مقدر تھا، آپ نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر جانا ہی ہے تو ایک بندے کو بھیج کے دیکھ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو کوفے کے حالات کیا ہیں، کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، ایک لمبا واقعہ جس میں سے 2-3 لائنیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ کوفے والے کتنے بے وفا ہیں۔ آپ پہنچے حضرت مسلم بن عقیل، لوگوں نے دھڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا شروع کی۔ 28,000 لوگوں نے، 15,000 لوگوں نے، یا 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر دنوں میں بیعت کر لی۔ کا خط لکھ کر بھیجیں، اتنے بندے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تو آپ حضرت امام حسین کو بلائیں تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر، کیسے وہ بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے بک بک کرتے ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر یہ یہاں پر گورنر ہیں جہاں پر مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، یہ یزید کی طرف سے گورنر ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ انہیں روکو بیعت لینے سے، سختی کرو مسلم بن عقیل پر۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا میں کیسے سختی کروں، اس کو تو میرے حسین نے بھیجا ہے۔ اس گورنر نے انکار کر دیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹایا، یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا، تمہاری میں بھی لکھا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا گیا کہ آپ عہدے سے اتریں، آپ سختی نہیں کر رہے مسلم بن عقیل کی۔ ابن زیاد کو بھیجا، ابن زیاد تاکہ سختی کرے حضرت مسلم بن عقیل پر۔ ہزاروں بندے بیعت کر چکے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت امام حسین پاک کو آ جائیں، یہ لوگوں نے جو خط لکھا اس پر پابند ہیں۔ ابھی خط نکلا ہے، ادھر سے ابن زیاد آ گیا، خط بھیجا بلانے کے لیے، خط نکلا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، اس نے سختی کرنا شروع کر دی۔ اتنی سختی کی یہاں تک کہ آپ کو شہید کیا، اور شہید کرنے سے پہلے کی 2 لائنیں سن لیں، آپ کے کام آئیں گی۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جن لوگوں نے بیعت کی تو انہیں کہنے لگے تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ کہا کی ہے۔ اس نے بیعت نہیں کی ہے، اس نے بیعت نہیں کی ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے حضرت مسلم بن عقیل، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نے نماز شروع کی، پیچھے وہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہزاروں لوگ، اللہ اکبر کرنے کی دیر ہے، ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے، نماز کے اندر نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 بیٹے آپ کے پیچھے رہ گئے۔ سارے کے سارے کوفے والے نماز کے اندر نماز چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نے کیوں اپنی جان دینی ہے۔ وہ ہزاروں لوگ چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اب شہادت کا ٹائم، آپ کو اس نے محل پر چڑھا کر شہید کیا، اور محل کے فرزدق کہتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین اسے ملے، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میں ادھر کوفے سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ شاعر آدمی تھا کہ کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا حضرت نہ جائیے، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، وہ تلوار چلانے میں یزید کا ساتھ دیں گے، دل میں آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ نہ جائیں، وہ شہید کر دیں گے آپ کو، حضور آپ نہ جائیے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن مطیع صحابی رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تابعی ہیں، ملے۔ جب ان سے ملے تو پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں اپنی زمین میں کنواں کھود رہا ہوں۔ حضرت امام حسین ملے ان سے تو انہوں نے آگے سے حضرت عبداللہ بن مطیع نے کہا حضور اینا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 82 لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ 82 لوگوں کا قافلہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ جائیے گا، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ جی میں کنواں کھود رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لائق کوئی بات ہے تو بتاؤ، میں نے تو کربلا ہی جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں نے کنواں کھودا، اس کا پانی بڑا تھوڑا ہے اور ہے بھی میٹھا نہیں، تو آپ دعا فرمائیں پانی بھی زیادہ ہو جائے اور
میٹھا بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا جو پانی آ رہا ہے وہ نکال کر دو۔ آپ نے پانی لیا، فشرب منہ ثم مضمض ثم رده في البئر فاعذب وامها۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو لیا، منہ میں ڈالا، تھوڑا سا پیا، کلی کر کے واپس کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک نہ ہمارا کنواں بند ہوا ہے نہ اس کا پانی کڑوا ہوا ہے۔ اگر کنویں میں کلی ڈال دیں تو پانی اور آ جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حسین مجبور تھا کربلا کے میدان میں، مجبور نہیں، رب کی رضا پہ راضی تھا۔ رب کی رضا پر راضی رہنے والے کا نام حسین ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ رب کی رضا پر راضی رہنے والے کا نام حسین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے کنویں کا کبھی پانی کم ہی نہیں ہوا، بعد نہ پانی کبھی ہمارا پھیکا یا کڑوا ہوا۔ اور سنتے جائیے گا، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ میدان کربلا میں جانے کے لیے ساتھ صحابہ کی اولادیں بھی ہیں۔ میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے اس پر ہم کریں گے گفتگو۔ صحابہ کی اولادیں بھی شہید ہوئی ہیں کربلا کے میدان میں، صحابہ بھی شہید ہوئے میدان کربلا میں، یہ سارا کچھ ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک میدان کربلا کیوں گئے، میں بس 2 لائنیں پڑھ کے اینڈ کر رہا ہوں، اس بات کو ہم اگلے جمعے لے کر چلیں گے۔ ایک لمبا خطبہ ہے اور ایک حدیث ہے، اس حدیث میں سے میں اور خطبے میں سے ایک ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے ایک مقام پر راستے میں جاتے ہوئے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور اللہ کے وعدے توڑتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، سنت رسول کو بدلتا ہے، بندگان خدا پر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس گروہ میں بیٹھے بس اس کو دیکھتے رہیں، اس کو روکے نہ، اس کے سامنے کھڑے نہ ہوں اور اس کو ٹھیک سمجھتے جائیں اور اس کا ساتھ دیتے جائیں، فرمایا اللہ پاک ایسے ٹھیک سمجھنے والے لوگوں کو بھی اس ظالم بادشاہ کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اللہ پاک قیامت والے دن ان کو بھی وہیں داخل کرے گا جہاں وہ ظالم حکمران جائے گا۔ اس لیے میں یزید کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کیونکہ میری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں۔ میں یزید کو بتاؤں گا اسلام کل بھی حق تھا، اسلام آج بھی حق ہے۔ اسلام کے لیے گئے ہیں، قرآن کے لیے گئے ہیں، اور آپ کا یہ جملہ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے بڑا بندہ ہوں کہ جو اس ظلم کو روکوں گا، یہ بتا رہا ہے کہ حسین پاک بتاتے ہیں۔ بلکہ ایک لفظ میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا، ایک لفظ اور سن لیں اور اینڈ کر دیں بات کا۔ پوچھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے یزید کی؟ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، فرمایا اکیلی میری بات نہیں، میرے جیسا کوئی بھی تیرے جیسے کسی کی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ بندہ حسینی ہو اور یزیدی نظام کی بیعت کر لے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ مثلی، یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، یہ لفظ نہیں ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، میرے جیسا جو بھی ہے وہ تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو مجھے حسین کو کہہ رہا ہے، تو جو میرے جیسا ہے وہ تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو حسین کیسے بیعت کر لے گا؟ حسین بیعت نہیں کرے گا، چونکہ ابھی ٹائم لگے گا آگے، ہفتہ آنے میں، جمعہ آنے میں۔ کسی کا یہ جملہ مت سنیے گا کہ حسین پاک نے کہا تھا مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، میں بیعت کر لوں گا۔ آپ نے کہا اس کو لاؤ، میں بیٹھ کر اس سے بات کرتا ہوں۔ بیعت کی بات کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، میرے پاس لاؤ، مجھے لے جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بیعت کا لفظ نہیں ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ تو کلیہ دے گئے ہیں، جو بندہ کسی یزیدی نظام کی بیعت کرتا ہے وہ کم از کم حسینی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.